نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، گلٹی کا علاج قرآن سے آج کا ہمارا موضوع یہی ہے۔ میں انشاءاللہ گلٹی کا علاج بتاؤں گا، وہ بھی قرآن سے۔ ایک آیت مبارکہ کا انتخاب کیا ہے، جسم کے کسی بھی حصے پہ گلٹی ہوگی تو اس آیت مبارکہ کو 7 یا 11 مرتبہ اس جگہ پہ ہاتھ رکھ کے پڑھیں گے، انشاءاللہ ضرور شفا ملے گی۔ اس کے علاوہ کن کن چیزوں پہ وہ آیت مبارکہ دم کی جا سکتی ہے اور وہ چیزیں لگائی جا سکتی ہیں، اس کی وضاحت اختصار کے ساتھ آگے چل کے کرتا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح درخواست کروں گا کہ آپ خود بھی قرآن کریم پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی صحیح حروف کے ساتھ قرآن پڑھائیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا پڑھنا 100 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پہ توجہ دیں، ان کے لیے وقت نکالیں۔ آن لائن کلاسز کے لیے، علاج معالجہ کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے ہماری بہترین اور معیاری سروس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ گلٹی کا علاج قرآن سے، جیسا کہ شروع میں عرض کیا ہے میں نے، سورہ مدثر کی آیت نمبر 28 کا انتخاب کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تبقی ولا تذر، لا تبقی ولا تذر، یہ آیت مبارکہ سورہ مدثر آیت نمبر 28 پارہ نمبر 29۔ تو آپ نے اس آیت مبارکہ کو جہاں گلٹی ہے وہاں ہاتھ رکھ کے پڑھنا ہے، آپ نے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ کہ زیتون کے تیل پہ یا کسی بھی دوائی پہ آپ دم کر کے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس آیت مبارکہ کو زیتون کے تیل پہ یا کسی بھی دوائی پہ دم کر کے آپ وہ دوائی یا تیل لگا سکتے ہیں۔ آیت مبارکہ 41 دفعہ پڑھیں گے دم کرتے ہوئے۔ جب آپ زیتون کے تیل پہ دم کر رہے ہوں یا کسی بھی دوائی پہ دم کر رہے ہوں تو آیت مبارکہ 41 دفعہ پڑھیں۔ اول آخر 3 دفعہ درود شریف لازمی پڑھ لیں۔ اسی طرح جب آپ ہاتھ رکھ کے دم کر رہے ہوں اس وقت بھی آپ درود شریف اول آخر 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ لازمی پڑھ لیا کریں۔ یہ عمل 7 دن یا 11 دن تک کریں گے، ضرور فائدہ ہوگا۔ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔